تو بات کی کہ اہدنا الصراط المستقیم مضبوط فرما دے ہمیں سیدھے راستے پر۔ اسی طرح ایک اور امام ہے، امام ابو یحییٰ زکریا الانصاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ یہ امام المتوفا 936 ہجری میں گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے فتح الرحمان، اس میں وہ یہی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں کہ تم یہ معنی کرو کہ دکھا ہم کو سیدھا رستہ، یہ تحصیل ہے حاصل چیز۔ مطلب تحصیل حاصل اس کو بولا جاتا ہے کہ ایک چیز تمہارے پاس پہلے سے موجود ہو اور تم کہو کہ یہ چیز مجھے دے دو، تو یہ صحیح بات نہیں ہے، بیوقوفی کی بات ہے۔ جیسا میرے پاس موبائل میرا موجود ہے اور میں کسی سے کہوں کہ مجھے میرا موبائل پکڑانا ذرا، وہ میرا موبائل پکڑانا مجھے، وہ میرا موبائل دینا مجھے، موبائل میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں کسی سے بھی کہوں تو آگے سیکھ گئی کہ موبائل تو آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی ہنسے گا، کوئی جو ہے تو غصہ بھی کرے گا کہ تمہارے ہاتھ میں تو تم پھر کیا چیز مانگ رہی ہو، ایک ہی سانس میں کہہ رہی ہو میرا موبائل مجھے دے دو، میرا موبائل مجھے دے دو۔ موبائل تمہارے پاس ہے، جب اسلام تمہارے پاس ہے، سیدھا راستہ تمہارے پاس ہے، تو وہ یہی ذکر کرتے ہیں ابو یحییٰ زکریا الانصاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ معنی غلط ہے، اہدناسی کے دکھا دے۔ یہاں پر وہ لکھتے ہیں، یہاں پر معنی ہے ثبات کی، مضبوط کر دے ہمیں سیدھے راستے پر۔ اسی طرح اردو میں بھی اس کی بعض معنی مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیے ہیں اس کے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی کیے ہیں کہ چلا دے ہمیں سیدھے راستے پر۔ تو یہ معنی بھی ٹھیک ہے، چلا دے ہمیں سیدھے راستے پر، یعنی سیدھے راستے پر تو ہے لیکن اللہ چلانا تیرے ہاتھ میں ہے، مضبوط کرانا تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں اس راستے پر مضبوط بھی فرما دے۔ تو یہ ہم نے کچھ قاعدات ذکر کی، آج مرشے کی کل میری غریب کیا ہو جائے، یہ ہم نے کچھ قاعدات ذکر کی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مفسرین کرام نے بھی اہدناسی کے معنی کیے ہیں۔ اب یہ کل کا سبق تھوڑا سا رہ جائے گا، آج کا ہمارا سبق ہے صراط مستقیم کے ناصبین، صراط مستقیم کے مانین کو ہم نے جاننا ہے، کیونکہ یہ بڑا خزانہ تمہارے ہاتھ لگا ہے، تو اس بڑے خزانے کو لینے والے بھی تم ہوں گے تمہارے ارد گرد، جو یہ خزانہ تم سے لینے کی کوشش کریں گے، جو تمہیں اس خزانے سے منع کرنے کی کوشش کریں گے، مانین قرآن، مانین صراط مستقیم۔ اسی طرح ہم ذکر کریں گے داعین صراط مستقیم، تو اس خزانے کی طرف، اس رستے کی طرف دعوت دینے والے کون سے لوگ ہوں گے، اس کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ اسی طرح بعض ناصبین صراط مستقیم ہوں گے، وہ لوگ جن کو کوئی منع نہیں کرتا بلکہ وہ خود کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر قرآن سے منع ہو جاتے ہیں، قرآن سے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن نہیں سیکھتے۔ سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے مانین صراط مستقیم۔ صراط مستقیم سے، اس راستے سے منع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلا مانینوں میں سے شیطان ہے۔ شیطان تمہیں اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، شیطان تمہیں اس راستے سے منع کرنے کی کوشش کرے گا اور منع کرے گا بھی۔ نکالے ذرا آٹھواں پارہ ہے، آیت نمبر 16۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16۔ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہا شیطان نے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، سبب اس کے کہ تو نے پریشان کیا مجھے، لا
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ وقع بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں. صراط مستقیم سے کون منع کرے گا سب سے پہلے؟ شیطان. اللہ میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. قرآن کریم سے منع کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے جو ہے تو وہ نکالوں گا، یہ قرآن کریم سے منع ہو جائے. تو شیطان نے پھر جو ہے تو قسم کھائی تھی، اور قسم نے اس سے کیا کہا تھا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر آؤں ان کو من بین ایدیہم، ان کے دائیں طرف سے. دائیں طرف سے آؤں گا، ان کو پناہ کروں گا. دائیں طرف سے نیکیاں کی جاتی ہے، دائیں طرف نیکیوں کا طرف ہوتا ہے. تو ان کو طریقوں سے منع کروں گا کہ گھر بیٹھے ہی تم لوگ اتنے نوافل پڑھ سکتے ہو، یہ فلاں والا وظیفہ کر سکتے ہو، ذکر کر سکتے ہو، اس میں اتنا ثواب ہے، اس میں اتنا کروڑ ثواب ہے، اس میں 49 کروڑ ثواب ہے. اور چھوڑو منع کہ کیا قرآن کریم کے لیے خود کو فارغ کرنا اور بچوں کو چھوڑنا. یہ قرآن تو تم گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتی ہو، کبھی بھی پڑھ سکتی ہو. یہ لوگ تو بڑا سختی کرتے ہیں کہ 4 بجے تم لوگوں نے بیٹھنا ہے سننے کے لیے، اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور باتیں نہیں کرنی. دین اتنا سخت آسانی سے ہی قرآن سیکھ سکتے ہو. اور یہ موبائل کے ذریعے تو پھر بھی آسان ہے. ہم جو جاتے ہیں نا وہاں پر، تو پھر شیطان الگ طرح سے وقت نکالتا ہے. یہ کیا گھر سے نکلنا، روزانہ تم گھر سے نکلو گی، پرائے لڑکے تمہیں دیکھتے ہیں، مردوں کی تم پر نظریں پڑتی ہے. اور اس سے اچھا نہیں ہے کہ تم گھر میں کوئی تفسیر پڑھ لو. ابھی اسکول اور کالج سے باقی آتی ہو، ابھی پھر مدرسے کے لیے نکلتی ہو، تو تم کتنا تک جاتی ہو سارا دن، یونیورسٹی میں بھی کالج میں بھی. تو ایسا کرو نہ لو یہ درد، یا جو ہے تو بس تم اپنا ترجمہ پڑھو، کوئی تفسیر پڑھو، یا نیٹ کے ذریعے سن لو، یا کبھی ریکارڈنگ سن لیا کرو. یہ تو بڑی سختی کرتے ہیں، نہ لو درد پڑھا. تو یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. جو کال کے ذریعے سنتے ہیں تو ان کو بھی وسوسہ ڈالتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور نیکیوں میں لگاتا ہے. تسبیح کرو، نوافل پڑھو، فلانی نماز پڑھو، یہ والی نماز پڑھو، یہ والا وظیفہ کرو. وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے بائیں طرف سے. سوری غلط ہوگی، میں پہلے بھی اس طرح غلط ہوئی تھی. من بین ایدیہم، اس کا مطلب آگے سے شیطان آتا ہے. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ کی میں نے تشریح کی. من بین ایدیہم، آگے سے شیطان آتا ہے. جب کوئی قرآن سیکھنے جاتا ہے، یا جب کسی کو پتا چلتا ہے کہ تم قرآن سیکھ رہی ہو، اچھا کس جماعت سے سیکھ رہی ہو قرآن؟ ان سے. اور وہ تو نیا مذہب لے کر آئے ہیں، نئی دین لے کر آئے ہیں. وہ تو تبلیغ نہیں مانتے، وہ تو علوم نہیں مانتے. کیا تم نے علوم کیے ہیں جو تم قرآن کے آگے بیٹھ گئی ہو؟ قرآن اتنا آسان تو نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے آسان کر دیا ہے. اب گھر بیٹھے کام کے ذریعے تم لوگ قرآن سنو گے. جاؤ، اتنا آسان نہیں ہے. پہلے علوم کرو، مدرسے میں داخل ہو جاؤ، یہ کام کرو، وہ کام کرو. نہ بیٹھو، ان کا نہ سنو، تو آگے کی طرف سے سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان ہے جس صورت انسان. وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے کی طرف سے شیطان آئے گا. وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور پیچھے کی طرف سے شیطان آئے گا. جب تم در سے بیٹھ جاؤ تو پیچھے سے کوئی آواز لگائے گا، کوئی کام اچانک پیش آ جائے گا، ادھر آ جاؤ، یہ کام کرو ذرا. گھر بیٹھے سننا آسان نہیں ہوتا. یہ تو ہم مدرسے چلے جاتے ہیں تو بے فکر ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ گھر بیٹھے سن رہے ہو تو 100 طرح کے کام ہوتے ہیں. کبھی جو ہے تو سالن چلنے کی بو آ رہی ہے، کبھی بچے آفس میں لڑ رہے ہیں، کبھی مہمان آ گئے ہیں، کبھی جو ہے تو کسی بڑے نے آواز دے دی ہے، کبھی کوئی کام آ پڑا ہے، کبھی کوئی کمرے میں آ جاتا ہے. سمجھ جاؤ یہ شیطان جو تمہیں ڈسٹرب کر رہا ہے. تو میں نہیں چھوڑا قرآن کو سننے کے لیے. یا پیچھے سے مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارے پیچھے پروپیگنڈے کریں گے. یہ لوگ تبلیغ نہیں مانتے، یہ لوگ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ لوگ پیغمبروں کے بے ادب ہیں، یہ لوگ جو ہے تو خیراتیں نہیں مانتے، دعا نہیں مانتے. ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. یہ شیطان پیچھے کی طرف سے وار کر رہا ہے، پروپیگنڈے کر رہا ہے تمہارے لیے. وعن ایمانہم، اس پر بیان میں پہلے کر چکی کہ دائیں طرف سے آتا ہے آپ کو نیکیوں میں مبتلا کر کے. وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے. شیطان بڑا حرامی ہے. یہ جب دیکھتا ہے کہ انسان میں نیکیوں کا مادہ زیادہ ہے تو وہ
چاہتا ہے لیکن قرآن سے منع کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم سے انسان بدلتا ہے، باقی چیزوں سے نہیں۔ قرآن کریم انسان کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ بائیں طرف سے آتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ انسان گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہے تو یہ پھر بائیں طرف سے آتا ہے۔ بائیں طرف سے آتا ہے، ہاں آ جاؤ کوئی ناول پڑھ لو، ڈرامہ دیکھ لو، تھوڑا سو جاؤ، ابھی کالج سے تھکی ہاری آئی ہو، سو جاؤ ذرا، آرام کرو، اسکول سے بھی آئی ہو، تمہارے آرام کرنے کا وقت ہے، ذرا میک اپ شیک اپ کرو، پارلر چلی جاؤ، بال کاٹو، واک پہ نکل جاؤ، بازار چلی جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو گناہوں میں تمہیں مبتلا کر دیتا ہے شیطان، درس کے ٹائم تمہیں کہیں نہ کہیں نکلنے کے لیے کہتا رہتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور نہیں پاؤ گے تم ان میں سے شاکرین، زیادہ شکر گزار آپ ان میں سے نہیں پاؤ گے۔ مطلب یہ کہ مومنین ہوں گے، مسلمان ہوں گے، لیکن تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ شیطان کتنا حرامی ہے، یہ نہیں کہتا کہ مومن نہیں پاؤ گے، مومن بہت زیادہ ہے لیکن شکر گزار بہت کم ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، سب سے بڑی نعمت اللہ نبی کریم کی طرف سے قرآن کریم ہے، اسلام ہے، تو اس کی جو ناشکری کرے گا تو کیا اس کی زندگی اچھی گزرے گی، کیا اس کو آخرت میں کوئی نفع ملے گا؟ سب سے بڑی ناشکری انسان قرآن کریم کی کرتا ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتا ہے۔ تو اللہ تم ان میں سے شکر گزاروں کو بہت کم پاؤ گے، مسلمان بہت ہوں گے، شکر گزار بہت کم ہوں گے، جو صحیح مسلمان ہوں گے۔ تو پہلا مانعین میں سے کون ہے؟ شیطان ہے۔ اسی طرح دوسرا مانعین میں سے جو تمہیں قرآن کریم سے منع کرے گا، جو کہے گا کہ قرآن کریم سیکھنے نہ جاؤ، یہ نہ سیکھو، تو وہ مشرک پیر، بدعتی ملا ہوگا۔ کسی علاقے کا بدعتی ملا کسی علاقے میں موجود مشرک پیر، وہ آپ کو حق پرستوں کے پاس جانے سے منع کرے گا۔ اور یہ بھی اللہ نبی کریم خود ذکر کرتا ہے، نکالے ذرا سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ اللہ نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 34، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک زیادہ مولیوں میں سے، والرہبان، اور پیروں میں سے زیادہ، مطلب یہ کہ زیادہ لوگ ہمیشہ خراب ہوں گے، کم لوگ صحیح رستے پر ہوں گے۔ قرآن کریم میں انشاءاللہ پورے قرآن میں یہ قاعدہ پڑھو گے کہ کم لوگ اچھے ہیں، کم لوگ شکر گزار ہیں، کم لوگ نیک ہیں، کم لوگ صلح کرنے والے ہیں، کم لوگ جو ہے تو جاننے والے ہیں، کم لوگ سیدھے رستے پر ہیں۔ زیادہ جاہل ہے، زیادہ بے عقل ہے، زیادہ بے شعور ہے، زیادہ خراب ہے، زیادہ ٹیڑھے رستے پر ہے، زیادہ نہ جاننے والے ہیں، زیادہ مشرک ہے، زیادہ یہ ہے، زیادہ یہ قاعدہ قرآن میں جگہ جگہ پڑھو۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں زیادہ موتیوں میں سے، پیروں میں کون ہے؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، خامخواہ وہ لوگ ہیں جو کھاتے ہیں مال لوگوں کا، بالباطل، باطل طریقے پر، باطل طریقے نکال رکھے ہیں لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے۔ کبھی دم کر کے جی اتنا اتنا شکرانہ دے دو، اتنا نذرانہ پیش کرو، کبھی دم درود کر کے، تو کبھی تعویذ بنا کر، کبھی کوئی کسی نے تعویذوں کی اور دم درودوں کی دکان کھول رکھی ہے، تو کسی نے جو ہے تو سپارہ پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، تو کوئی نکاح پڑھانے کے، تو کوئی بچے کے کان میں اذان دینے کے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ طالب ہے تو ہمیں چندے دو، وظیفے دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو۔ تو یہ لوگ اموال بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں جنہوں نے دین کو معیشت بنا دیا ہے، جنہوں نے دین کو معاش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کسب بنا دیا ہے، دین پر جو پیسے کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، صرف یہ بدبختی تو نہیں کرتے کہ دین پر پیسے کماتے، ساتھ ساتھ یہ حق پرستوں سے لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہ جاؤ، یہ غلط لوگ ہیں، پیسے بھی کھاتے ہیں، لوگوں کا دین اور عقیدہ اور پیسے سارا کچھ لوٹتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور بند کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے، نہ جاؤ ان کے پاس، یہ غلط ہے۔ یہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو 1450 سال پہلے آپ علیہ السلام نے نئی تب لگتی ہے، کیونکہ ان کے مولویوں نے، پیروں نے ان سے چھپا رکھی ہے، تو جب ہم ظاہر کرتے ہیں تو ان کو یہ باتیں نئی لگتی ہیں۔
ایسا ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر منع کرنے والے قرآن کریم سے کون لوگ ہوں گے؟ تیسرے نمبر قرآن کریم سے منع کرنے والے لوگ وہ تمہارے بڑے ہوں گے، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، چاہے تمہارا کوئی استاد ہو، کوئی بھی بڑا ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی تمہارا بڑا ہو، تو وہ تمہیں منع کرے گا کہ نہ جاؤ، نہ سیکھو، بوجھ ہے تم پر، یہ ہے تم پر، وہ ہے۔ نکالے ذرا سورہ احزاب، سورہ احزاب میں جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، انہوں نے اللہ کی کتاب کو وقف نہیں کیا تھا، تو یہ کیا کہیں گے اللہ رضی کرے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 66 سے لے کے 66 ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار ملتنا، جب الٹائے پلٹائے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، یقولون یا لیتنا، کہیں گے یہ یا لیتنا، ہائے کاش کہ ہم آتانا اللہ، تابعداری کرتے اللہ کی، واتانا رسولا، اور تابعداری کرتے اللہ کے پیغمبر کی، وقالوا، اور کہیں گے یہ، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، بے شک ہم نے تابعداری کی تھی اپنے لیڈروں کی، وکبرانا، اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیلا، تو گمراہ کیا انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے۔ اللہ ہمیں ہمارے لیڈر، ہمارے بڑے منع کر دیتے ہیں، مجھے ماں کہا کرتی تھی تم درس نہ لو کر کے کام کرو، تم درس نہ لو، تم پر اسکول کا بڑا بوجھ ہے، اسکول کا بڑا برڈن ہے، ابھی تم ان کاموں میں نہ پڑو۔ اللہ مجھے تو میرے باپ نے منع کیا تھا کہ میرے ساتھ کاروبار میں شامل ہو جاؤ، تم اب کیا دین کے پیچھے لگ گئے ہو، تم نے عالم نہیں بننا، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے، اس کے لیے تم نے دن رات محنت کرنی ہے، تم ابھی درس نہیں لے سکتی، تم اگر فارغ ہو تو کوچنگ کلاسز لے لو، اکیڈمی جوائن کر لو، یہ کیا سارا دن تم درس دیتے رہو گی، تو اسکول کا بھی تم کچھ پڑھا کرو نا۔ اگر اسکول کا بچے سارا دن پڑھے تو ماں باپ نہ کہیں کہ بیٹا ذرا کافی کر اٹھاؤ، خوش ہوتے ہیں دل ہی دل، لیکن قرآن کا پڑھتے ماں باپ کا پھر ہو جاتا ہے کہ بھائی ان کا تو پڑھنے کا ٹائم، یہ شام کا ٹائم ہوتا ہے کہ بچے تھوڑا ریسٹ کر لیتے، تو چلو پھر شام کو رات کو یہ پڑھ لیتے ہیں، مجھے اس ٹائم یہ درس سے صبح 2 بجے تک، صبح سے لے کر 2 بجے تک یہ اسکول میں رہے، اس کے اندر سے تو اتنا تک رہیں گے کہ پھر اس کے میٹرک کے بورڈ میں مارکس کتنے کم آئیں گے، نہیں یہ تو لے ہی نہیں سکتی درس نہ لو نا بیٹا، خیر ہے، میں تمہاری بات کی بات کر دوں گی کہ یہ نہیں دے سکتی، ابھی جب یہ بڑی ہو جائے گی پھر دیا کرے گی، جب یہ میٹرک سے نکل جائے ذرا، جب یہ یونیورسٹی سے نکل جائے ذرا، تو اللہ ہمیں ہمارے بڑوں نے منع کیا تھا، ہمارے لیڈروں نے منع کیا تھا، ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب دے دو ہمارے ان بڑوں کو دگنا عذاب، والعنہم لعنا کبیرا، اور لعنت پہ کر دو ان کو بڑے لعنت پر۔ صرف اپنے بڑوں کی آج مانتے ہو کہ مجھے ابو جی منع کرتے ہیں کہ تم اکیڈمی جوائن کر لو، مجھے ماں جی منع کرتی ہے کہ تم کوچنگ کلاسز اٹینڈ کرو، تم ٹیوشن سینٹر کھول دو اور اپنے لیے کمائی کرو، اپنا بوجھ اٹھا لو، تو میرے پاس وقت نہیں ہوتا، مجھے منع کیا جاتا ہے، تو قیامت کے دن تم پھر انہی کو، تو قیامت کے دن تم پھر انہی کو جو ہے تو بس دعا دو گے کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے دو، ان پر لعنت پہ کر دو۔ یہ معنی قرآن کے، شیطان کا منع کرنے والا، مشرک پیر بدعتی ملا کا منع کرنے والا، اور وہ بڑے تھے جو دنیا پرست تھے یا لیڈر تھے، علاقے کے کوئی بڑا تھا جو منع کرنے والا تھا، اللہ ہم منع ہو گئے تھے ان ظالموں کی وجہ سے، پھر یہ بہانے تمہارے قیامت میں نہیں چلیں گے۔ اب ہم دوسرا ذکر کریں گے داعین صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والے کون لوگ ہیں؟ ذرا نکالے سورہ یوسف، سورہ یوسف 13واں پارہ ہے، آیت نمبر 108، 108، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، قل کہہ دیجئے یہ قرآن کریم، قل هذه سبیلی، قل کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہ قرآن کریم میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ،
میں دعوت دیتا ہوں، اس قرآن میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں دلیل پر ہوں انا میں ومن اتبعنی، اور وہ جو میرے ہے تابعدار، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاکی ہے اللہ کے لیے اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ تو قرآن کریم کی طرف دعوت دینے والے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی طرف دعوت دینے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعدار بھی ہیں۔ اور ذرا سورہ مومنون نکالے، وہاں پر اللہ رب کریم کیا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی طرف دعوت دینے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آیت نمبر 73 73 سورہ مومنون 18واں پارہ۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ دعوت دیتے ہو ان کو سیدھے راستے پر، دعوت دینے والے آپ علیہ السلام کے والد ہیں۔ اسی طرح آپ تیسرا ہم ذکر کرتے ہیں ناقبین قرآن، ناقبین صراط مستقیم، صراط مستقیم سے بند ہونے والے لوگ کون ہیں؟ وہ بھی اس کے بعد آیت دیکھیں، یہی سورہ مومنون آیت نمبر 74، جو خود بخود قرآن سے بند ہو جاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، سیدھے رستے سے، لَنَاكِبُونَ بند ہوتے ہیں، سیدھے رستے سے منع ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ جن کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا وہ قرآن کریم کے آگے بھی نہیں بیٹھتے، اور جن کو آخرت پر یقین ہوتا ہے تو وہ قرآن سیکھتے ہیں، اپنے آخرت کے لیے کچھ کما کر لے کر جاتے ہیں۔ یعنی آخرت پر یقین رکھنے کے لیے قرآن سیکھنا ضروری ہے، قرآن وہی سیکھتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ہم نے 3 ذکر کر دیے، داعین اور ناقبین صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم کے ساتھ ریلیٹڈ باتیں تھیں۔ اور اب ہم ذکر کرتے ہیں اگلا آیت نمبر 6 اور 7، یہ 2 آیتیں اب ہم ذکر کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم کی ذرا مزید وضاحت کی جاتی ہے۔ صراط مستقیم کو پریکٹیکلی اب ہمارے سامنے دکھایا جاتا ہے۔ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے میں نے کہا تھا رکاوٹیں بہت آتی ہیں، مشکلات بہت پیش آتی ہے، تکالیف بہت ہے، اپنوں سے، پرایوں سے، شاگردوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، مولیوں سے، پیروں سے تکالیف بڑی آتی ہے اس راستے میں۔ کوئی کس طرف سے آپ کو دکھ دے گا تو کوئی کس طرف سے آپ کو دکھ دے گا۔ تو اللہ نبی کریم فرماتے ہیں ایسا نہ ہو تمہارا دل تنگ پڑ جائے، اس راستے پر چلنے والا شاید کہ میں تنہا ہوں، اس راستے پر چلنے والا شاید کہ میں پہلا انسان ہوں جو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بطور تسلی اللہ نبی کریم ان آیتوں میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم، اس پر چلنے والے تم پہلے شخص نہیں ہو، یہ صراط مستقیم اس پر چلنے والے تم اکیلے نہیں ہو، تم سے پہلے اس پر اور بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں۔ رستہ وہ سخت ہوتا ہے جس پر کوئی انسان پہلی دفعہ گزر رہا ہو، بہت ہی پیارا رستہ ہو، لیکن جب اس پر پہلے کوئی نہ گزرا ہو تو بندے کو تشویش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو۔ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں یہ رستہ یوز ٹو ہو چکا ہے، اس کو بہت سارے لوگ استعمال کر چکے ہیں، اس پر بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں، پیغمبروں سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر اماموں تک، اماموں سے لے کر اولیاء تک، اولیاء سے لے کر علماء تک۔ لیکن یاد رکھو جب بھی کوئی اس رستے پر چلا ہے تو اس کو بے بہا رکاوٹیں پیش آئی ہے۔ میں نے کہا تھا اس رستے پر تم آ تو چکے ہو، لیکن اس رستے پر اب چلنا تمہارا کمال ہے کہ تم کس طرح چلتے ہو اس رستے پر۔ ثابت قدم رہتے ہو کہ پیچھے ہٹ جاتے ہو تکالیف کو دیکھ کر، یا میری باتیں سن کر گھبرا جاتے ہو کہ نہیں بھائی ہم تو رکاوٹیں نہیں برداشت کر سکتے، ہم تو تکالیف نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ یقین رکھیے جب آپ یقین کی منزلیں طے کرتے ہیں تو پھر وہ رکاوٹیں آپ کو رکاوٹیں نظر ہی نہیں آتی۔ وہ آپ تکالیف میں گھرے ہوں گے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ مجھ پر کوئی تکلیف بھی ہے۔ باقی لوگوں کو آپ بڑی تکلیفوں میں نظر آؤ گے، باقی لوگوں کو آپ بڑی مشکلات میں گھرے ہوئے نظر آؤ گے، لیکن آپ خود بڑے پرسکون ہوں گے۔ اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ تکالیف اس سے پارینہ بن جائیں گے،
یہ مشکلات قصے فاضل نے گزرا وہ قصے گزری ہوئی تاریخ بن جائے گی، اور اتنی خوشیاں ہوگی تو تمہاری زندگی میں اتنے تمہارے ارد گرد تمہارے ساتھی ہوں گے، تمہارا مسئلہ پل پھوٹ جائے گا، پوری دنیا میں تمہاری آواز پہنچ جائے گی، تم مقتدا ٹھہر جاؤ گے، تم دنیا کے لیے امام بن جاؤ گی، تم دنیا کے لیے ایک پیشوا بن جاؤ گی، اگر لڑکی ہو تو سب بھی بن سکتی ہو، اور اگر لڑکی ہو تو سب بھی بن سکتے ہو، تو پھر تم یہ ساری کٹھنائیاں، یہ سارے مشکلات، یہ ساری تکالیف تو بھول جاؤ گے، اور بلکہ پھر تمہیں لگے گا کہ مشکلات میں زیادہ مزہ تھا، جو مزہ مشکلات میں تھا وہ اب نہیں ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار کسی نے پوچھا، جب دن بدل چکے تھے، شاگرد زیادہ ہو چکے تھے، خوشیاں آ چکی تھی، تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اب تو آپ بڑا خوش ہوں گے کہ مطلب پل پھول رہا ہے، مطلب یہ آپ کا بیان، یہ قرآن کی خدمت اب زیادہ ہو رہی ہے، تکالیف ختم ہو چکی ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو مزہ ان تکالیف میں تھا وہ اب نہیں ہے، جو مزہ ان تکالیف میں تھا، ان مشکلات میں تھا، وہ مزہ مجھے اب نہیں مل رہا، کہ جب میں بہت مشکلوں میں گرا ہوتا تھا، کہ جب میں بہت تکلیفوں میں گرا ہوتا تھا، کہ جب مجھے زنجیروں سے باندھا جاتا تھا، مجھے نالیوں میں گرایا جاتا تھا، مجھے جیل میں بند کر دیا جاتا تھا، اور تب کوئی میرے کان میں آ کر کہتا تھا کہ ڈرو نہیں، ظاہر ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو میں کیسے بھول سکتا ہوں مجھے، جب مجھے فرشتے کانوں میں آ کر بولتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ڈرو نہیں، اب وہ مزہ نہیں ہے، اب وہ خوشی نہیں ہے جو خوشی تب تکلیفوں میں تھی۔ لیکن جو بھی ہے یہ تکلیف تمہیں وقتی طور پر پریشان کریں گے، تکالیف بڑوں سے، اپنوں سے، پرایوں سے، لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے کہ ایک میں خوشیاں بھی آئیں گی، اور پھر تمہیں تکالیف زیادہ یاد آئیں گے تکلیفوں کے دن، تکلیف کے ساتھی بھی بندے کو بھولتے نہیں، وہ بندے کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ تسلی دیتا ہے اللہ اس آیت میں کہ گھبرانا نہیں ہے، اس رستے پر تمہارے آباء و اجداد گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں۔ صراط والذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر احسان ہوا ہے تیرا جن پر، مضبوط فرما دے ہمیں سیدھے رستے پر، کون سا رستہ؟ اللہ ان لوگوں کے رستے پر انعام ہوا ہے تیرا، جن پر احسان ہوا ہے تیرا، جن پر انعامت علیہم، لوگوں کے رستے پر اللہ مجھے چلانا، اللہ مجھے ابراہیم بابا کے رستے پر چلانا، اللہ مجھے محمد علیہ السلام کے رستے پر چلانا۔ یہ منعوم علیہم کون ہے؟ یہ جن پر نعمت ہوئی ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ ذرا نکالے سورہ انعام، سورہ انعام نکالے ذرا، وہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، سورہ نساء، سورہ نساء نکالے، وہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ انعامت علیہم لوگ کون ہیں۔ آیت نمبر 69، 69، آیت نمبر 69، پانچواں پارہ، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور وہ جو تابعداری کرے اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ تابعداری کرنے والے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، نعمتیں کی ہے اللہ نے جن لوگوں پر، اب وہی علامت علیہ کی طرف بات چلی گئی، تو اللہ نے نعمتیں کن پر کی ہے؟ سنیے ذرا، نعمتیں کی ہے اللہ نے جن پر، من النبیین، یعنی نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے۔ سمجھ آ گئی؟ تم جن کے راستے پر چل رہے ہو، ایک تو یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ بہت عظیم لوگوں کا راستہ ہے۔ دنیا میں انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے کیونکہ اس نے کوئی نہ کوئی عظیم انسان کو ٹارگیٹ بنایا ہوتا ہے کہ میں نے بل گیٹس کی طرح بننا ہے، تو کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کی طرح بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے نیوٹن بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے سائنسدان بننا ہے، میں نے بہت بڑا سرجن بننا ہے، میں نے بہت بڑا انجینئر بننا ہے، کیونکہ عظیم عظیم لوگ اسی میں گزرے ہیں، انہوں نے کامیابی اسی طرح حاصل کی ہے۔ میں بھی یہ فیلڈ جوائن کرتا ہوں۔ آج میں تمہیں عظیم لوگ کا راستہ بتاؤں گا، وہ کیا راستہ ہے؟ دنیا ہے، خالی دنیا ہے، خاص سے آئے اور خاص سے واپس جانا ہے۔ آج ایک ایسا راستہ تمہیں بتا دوں، عظیم لوگوں کا راستہ، جہاں پر تم نے خاک نہیں ہونا، جہاں تم نے دنیا میں بھی روشنی بن کر چلنا ہے، اور جہاں تمہارے قبر میں بھی روشنی ہوگی اور جنت میں بھی تم نے چلے جانا ہے۔ تو وہ راستہ، اس راستے پر چل کر نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ خاک تو تم نے ہونا ہی نہیں ہے، مر کے بھی تم نے زندہ ہی رہنا ہے، لوگوں کی دعاؤں میں، حوالوں میں، دلوں میں، ہر چیز میں تم نے زندہ رہنا ہے۔
وہ کن لوگوں کا رستہ ہے؟ وہ عظیم پیغمبروں کا رستہ ہے، وہ عظیم صدیقینوں کا رستہ ہے، عظیم شہداؤں کا رستہ ہے۔ کوئی دیکھو ابراہیم علیہ السلام اس رستے پر چلتے ہوئے کتنا مشکلات سے دو چار ہوئے تھے، آپ تک میں کود گئے تھے، تو تم نماز میں تو مانگتے ہو کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے ابراہیم بابا کے رستے پر مضبوط فرما دے، اور پھر اگر تمہیں کسی کی طرف سے تھوڑی ڈانٹ ملتی ہے اس دین پر تو تم اسی وقت گھبرا جاتی ہو کہ اللہ دیکھو ذرا مجھے تو ڈانٹ مل گئی ہے، یا تم اسی وقت گھبرا جاتی ہو تو مسئلہ چھوڑ دیتی ہو، دین جو ہے تو دین کا کام کرنا چھوڑ دیتی ہو، تم کہتے ہو کہ نہیں میں نہیں کر سکتی، مجھے لوگ ڈانٹتے ہیں، مجھے لوگ مارتے ہیں، تو پھر تم صبح کی دعا کیسے مانگ رہی ہو؟ اس رستے پر تو صالح علیہ السلام چلے تھے، نوح علیہ السلام چلے تھے، 950 سال تک نوح علیہ السلام نے بیان کیا، اور سوائے 3-4 بندوں کے، 3 ان کے بیٹے اور 3 ان کی بہویں اور ایک نوح علیہ السلام کو، یہ 7 بندے تھے جو کشتی میں سوار تھے، باقی کسی نے نہیں مانا، لیکن نوح علیہ السلام 950 سال تک اس میں سے ایک دن بھی نوح علیہ السلام نہیں رکے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ لوگ نہیں مانتے تو میں رک جاتا ہوں، لوگ بلا بلا مجھے کہتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، مجھے تانے دیتے ہیں، میرے پیچھے ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں میرا، پتھروں سے مارتے ہیں، اللہ تمہیں روک دیتا ہوں اس بیان کو یہیں پر، لوگ نہیں مانتے، اور تم ایک ہفتہ بیان کر کے تھک جاتے ہو، کوئی سمجھا ہی نہیں ہے، کوئی مانتا ہی نہیں ہے، کوئی ٹھیک ہی نہیں ہوتا، میں بیان کرتی ہوں میرے ماں باپ ٹھیک ہی نہیں ہوتے، میرے جو ہے تو بہن بھائی ٹھیک ہی نہیں ہوتے، بس میں تھک چکی ہوں، محلے والے ٹھیک ہی نہیں ہوتے۔ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں جب اس رستے پر آئے ہو تب نبیوں کی طرف اس بات مانگو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں، نہ وہ لالچ کے آگے ہارے، نہ وہ جو ہے تو اقتدار کے آگے ہارے، لوگوں نے کہا ہم اقتدار دیتے ہیں، لوگوں نے کہا ہم اعلیٰ سے اعلیٰ بیوی دیتے ہیں، ہم بادشاہی دیتے ہیں، جو چاہیے ہم وہ دیتے ہیں، لیکن قرآن کا بیان چھوڑ دیں۔ دیکھیے قرآن میں کچھ تو قیمتی تھا نا قیمتی، کہ کافر پوری دنیا دینے کو تیار تھے لیکن قرآن منع کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس قرآن میں ہمیشہ سے کچھ قیمتی رہا ہے اور ہے اور انشاءاللہ رہے گا، کہ آج کافر بھی صرف قرآن کو منع کرتے ہیں، تمہیں نمازوں سے بھی منع کرتے، تمہیں باقی جو ہے تو ذکر اذکار سے منع نہیں کرتے، وظیفوں سے منع نہیں کرتے، نماز میں وہ خود بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ چلو نماز پڑھو، کوئی یہ بڑی بہترین ورزش ہے، وہ تمہیں روزے سے بھی نہیں منع کرتے کہ فاسٹنگ پر بہت بہترین عمل ہے، صحت کے بڑے اچھے اثرات ہیں، منع کرتے ہیں تو وہ قرآن سے کرتے ہیں، ان کی دشمنی قرآن کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ قرآن بڑا قیمتی ہے، قیمتی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمارے پیغمبر نے نہیں چھوڑا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک ہاتھ میں چاند رکھو، دوسرے میں تم سورج رکھو، میں پھر بھی قرآن کو چھوڑنے والا نہیں، انہوں نے یہاں تک کہ بیت اللہ کو چھوڑ دیا لیکن کتاب اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح یہ وہ رستہ ہے کہ جس پر صدیقین چلے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے پر چلے ہیں، بابو تم صبح کی دعا جب مانگ رہے ہو تو تم نے بھی اس راستے پر، صبح کی دعا جب مانگ رہے تو تم نے بھی اس راستے پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح چلنا ہے، وہ صدیق وہ بس روانہ ہو گئے کہ یہاں لوگ نہیں مانتے تو میں چلا جاتا ہوں، آخر کا دوسری جگہ ہجرت کر لیتا ہوں، شاید وہاں لوگ مان لیں، اور جب مکے سے نکلنے لگے رستے میں ان کو ساتھی ملا، ان کا دوست تھا بچپن کا ابو دوئینہ یا ابن دوئینہ، وہ ملا، کہا تم کہاں جا رہے ہو بکر؟ اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، بس لوگ یہاں پر مان ہی نہیں رہے تو میں کیوں ان کو بیان کروں، میں یہ گاؤں چھوڑ کر جاؤں، یہ علاقہ چھوڑ کر جاؤں۔ ابو دوئینہ کہتا ہے یا ابن دوئینہ کہتا ہے کہ تمہاری طرح نہ تو یہاں سے جا سکتے نہ ان کو نکالا جا سکتا ہے، کون ہے جو تمہیں منع کرتے ہیں، دکھاؤ ذرا مجھے، اور آج تم یہاں پر بیان کرو کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں، یہ بڑا بدماش انسان تھا، تو مطلب جو بدماش ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت قبیلے میں چلتی ہے بات، اور یہ لوگ تو میرے جاتے ہیں لوگ، اس نے جا کر لوگوں کو کھڑا کر دیا اور اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ بیان کرے اور کوئی جو ہے تو اس کو کچھ نہیں کہے گا، اور اگر کسی نے تو کچھ کہا تو مجھے جانتا ہے کہ میں کس طرح کا آدمی ہوں۔ انہوں نے جب یہ کہا تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر چبوترے پر بیٹھ گئے اپنے گھر کے سامنے، وہ بیان کرتے اور محلے کے مکے کی ساری عورتیں، لڑکیاں اور بچے سارے، کوئی گھروں میں، کوئی چھتوں پر، کوئی زمین میں کھڑے ہوتے، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ وہ خود بھی روتے جاتے تھے جب اللہ کی کتاب بیان کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی رلاتے تھے، جس کے دل میں درد ہوتا ہے مخلوق کے لیے تو ان کو رونا آتا ہے، وہ بھی روتے ہیں اور ساتھ بیٹے بھی روتے ہیں تو ان کو رونا آتا تھا، وہ بھی روتے تھے، لوگ بھی روتے تھے، لوگوں کو، کافروں کو تو بڑی سخت لگی یہ بات کہ آپ تو نہیں سنتے لیکن ہمارے بیوی بچوں کو، عورتوں کو یہ آدمی جو ہے تو خراب کر رہا ہے۔ انہوں نے جا کر ابن دوئینہ کو شکایت لگا دی کہ اگر تم ذرا اپنے دوست کو منع کر دو کہ وہ یہاں پر بیان نہ کرے، اگر بیان کرتے ہی ہے تو گھر کے اندر کرے یا ادھر کرے یا ادھر کرے، لیکن ادھر عام شاعرہ پر بیان نہ کرے، ہمارے بچوں اور عورتوں کو
وہ حرام کرتا ہے. ایسے نہ ہمارے بچے ان کا دین قبول کر لیں, کیونکہ ہمیشہ سے میں نے کہا کافروں کو قرآن سے بڑا ڈر لگا ہے. آپ بھی کافر صرف قرآن سے ڈرتے ہیں, مسلمان قرآن والے ہیں ہی نہیں, لیکن وہ قرآن کی وجہ سے ڈرتے ہیں. تو قرآن سے قرآن ہے, تو قرآن ایسی کتاب ہے نا کہ زندہ جاوید کتاب ہے. تو خیر ابو بکر صدیق کے بعد تو آیا ابو دوینا آیا یا ابو دوینا, تو اس نے کہا کہ دیکھو ابو بکر, میں نے تمہیں اب اتنا کہہ دیا نا کہ تم بیان کرو, خیر تم ذرا گھر میں بیان کرو, بیت اللہ میں جا کر چھپ کے بیان کرو, کیونکہ ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بس میں تمہارے حکم کا تابع ہوں, جاؤ مجھے نہیں چاہیے تمہاری دوست, میں یہی پر بیان کروں گا, کوئی ہے مجھے روکنے والا تو روک کے دکھائے ذرا, جاؤ تمہیں مجھے تمہارا سہارا بھی نہیں چاہیے, تمہاری وجہ سے میں بیان نہیں کرتا, میں اپنی وجہ سے بیان کروں گا. تم نے صدیقین کے رستے پر چلنا ہے. والشہداء انعم اللہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو شہید ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمہیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے, ان کی طرح مضبوط ہونا ہے. کوئی تمہیں شہید بھی کرے تو کوئی پرواہ نہیں, تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو, مرنا ویسے بھی شہید ہو کر جاؤ گے, ایک ہی زندہ ہو جاؤ گے. یہ کوئی گانٹے کا سودا نہیں ہے, کوئی خسارے کا سودا نہیں ہے. وہ صالحین اور نیک لوگ کے رستے پر, نیک لوگ کون تھے؟ نیک لوگ صحابہ کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, باقی جو اچھے اچھے نیک نیک علماء گزرے ہیں, رابعہ بسطامی, حسن بصری صاحب, جو نیک لوگ گزرے, تو ان لوگوں کے رستے پر جو ہے تو تم چلنے کی دعا مانگتے ہو, تو بات کی دعا مانگتے ہو, تو پھر تم نے مضبوط بھی رہنے دی. انعمت علیہم دو کو اپنے پہچان دیا, وحسن اولئک رفیقا, خود میں پیارے ہیں یہ لوگ دوستی کے. صراط والذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے رستے پر انعمت علیہم کے احسان ہوا ہے تیرا جن پر, غیر المغضوب علیہم, نہ ان لوگوں کے رستے پر غضب ہوا ہے جن پر, نہ ان لوگوں کے رستے پر غضب ہوا ہے جن پر. انعمت علیہم احسان ہوا ہے تیرا جن پر, غیر المغضوب علیہم, اللہ ان لوگوں کے رستے پر ہمیں نہ چلانا, ان لوگوں کے رستے سے ہمیں دور ہی رکھنا جو لوگ تیری کتاب سے انکار کر لیتے ہیں, یا وہ مکمل کافر ہوتے ہیں یا وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی قرآن سے انکار کریں, جان بوجھ کر قرآن سے انکار کریں. اللہ ہمیں بچانا ہے ایسے دن سے, اللہ ہمیں بچانا ہے ایسے لوگوں کے رستے سے. مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سے انکار کر لیتے ہیں, کچھ ناسمجھی کی وجہ سے کرتے ہیں, اور کچھ جان بوجھ کر کرتے ہیں کہ نہیں اس میں ہدایت نہیں ہے, ہدایت باقی کتابوں میں. اور یہ ہم بیان نہیں کرتے, اس سے لوگوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے, اس سے لوگوں میں جوڑ نہیں پیدا ہوتا, اور باقی کتابوں سے لوگوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ ان لوگوں کے رستے سے ہمیں بچانا جو تیری کتاب کو نہیں مانتے, جو تیری کتاب سے انکار کرتے, یا جان بوجھ کر یا ناسمجھی کی وجہ سے. مغضوب علیہم کون ہے؟ نکالے ذرا یہی سورہ بقرہ آیت نمبر 89 اور 90, ایک آیت دیکھتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, اور جب آئی ان کے پاس کتاب منظم الشان کتاب من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, مصدق لما معهم, تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو ان کے پاس تھی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ یہ پہلے اس سے کہ طلب کرتے تھے فتح کی آپ علیہ السلام کے آنے پر, عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, کافروں کے مقابلے میں. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ, تو جب آئے ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صفات پر کے پہچانا, انہوں نے کفروا بھی انکار کیا, کفر کیا ان پر. نہیں یہ تو ویسے نہیں ہے, ان کے ہم نے تو پڑھا تھا کہ وہ ان کا قد ایسا ہوگا, ان کا قد تو ایسا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی رنگت ایسے سفید ہوگی, ان کی رنگت تو گندے بھی ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے بالوں کا رنگ ایسا ہوگا, ان کے بالوں کا رنگ تو ویسا ہے. خود سے انہوں نے اختلاف کیا, خود سے انہوں نے انکار کیا, نہ یہ بھی انہوں نے تحریف کی. جن کی کتابوں میں بالکل وہی نقشہ لکھا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت تھی, بالکل وہی تھی, لیکن ان کو انکار کی کوئی اور وجہ ہی نہ سوچی, جان بوجھ کر جان دیے کہ ہاں یہ حق پیغمبر. اللہ فرماتے ہیں ما عرفو, اب آگے جائیں گے اچھا لگے مخلوق علیہم کون ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو جان کر بھی انکار کر لیتے ہیں, اور بعض وہ جو ناسمجھی کی وجہ سے انکار کر لیتے ہیں. ما عرفو, تو ان کے پاس کر کے پہچانے انہوں نے کفروا بھی انکار کیا ان پر. فلعنت اللہ علی الکافرین, تو لعنت ہے اللہ کی علی الکافرین, کافروں پر. استمشتروا به انفسہما, بہت بری ہے وہ چیز کے دی جن کے پیش جس پر انہوں نے اپنی جانیں. وہ چیز کیا ہے کہ انہوں نے کفر کیا,
بما انزل اللہ کس چیز پر؟ بما انزل اللہ اس کتاب پر جو نازل کیا اللہ نے کس وجہ سے؟ بغیم جس کی وجہ سے. کیوں کفر کیوں کیا؟ ایونزل اللہ المنزلین کہ بھیجا اللہ نے اپنے فضل میں سے اللہ من یشاء جس کسی پر چاہا من عبادی اپنے بندوں میں سے. اللہ نے کوئی کیوں پیغمبری نہ دی؟ کیوں یہ ہم اتنے بڑے بڑے علماء نہیں تھے کہ یہودی تو علماء تھے نا اہل کتاب تھے، ہم اتنے بڑے بڑے علماء اللہ کو نظر نہیں آئے. ان میں ضد آ گئی ضد. یہ ضد آج بھی بعض علماء میں آ جاتی ہے. جو خود تو قرآن بیان نہیں کرتے لیکن اگر کوئی قرآن والا طالب یا عالم اس پر قرآن بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں تم نے چھوٹوں علوم کیے کہ تم قرآن بیان کر رہے ہو. کبھی مسجدوں میں تو کبھی مدرسوں میں اس کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں کو متنفر کر دیتے ہیں یا اس عالم کو اتنا دل برداشت کر دیتے ہیں، اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیتا ہے. عالم نہیں چھوڑتے لیکن جو کمزور ہوتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. کہ کیوں ہم اتنے بڑے بڑے علماء نہیں ہیں کیا جو دین اب تم لوگ تم جیسے لوگ جو تم بیٹھکوں میں بیان کریں گے گھروں میں بیان کریں گے. یہ دین اتنا جدید ہو گئے کہ تم لوگ بغیر علوم کے بیان کرو گے معاذ اللہ. تو دین کے لیے انہوں نے علوموں کو لازمی قرار دے دیا. فتویٰ ہوا ہے کہ قرآن کو بغیر علوموں کے نہیں شروع بلا فتویٰ کس نے کیا؟ میرا اللہ تو قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ. قسم کھا کر چار دفعہ اللہ سورہ قمر میں فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنی ذات کی میں نے تو قرآن کو بڑا آسان کیا ہے کوئی سیکھنے والا فن لینے والا. میرا اللہ تو فتویٰ دیتا ہے کہ قرآن بڑا آسان ہے. اب یہ مولوی اور علماء جو فتویٰ دیتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے علوم سیکھنا چاہیے تو میں اللہ کا فتویٰ مانوں یا ان علماء کو اور مولویوں کا فتویٰ مانوں جو قرآن سے منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ضد میں آ جاتے ہیں کہ یہ تو بیان نہیں کرتے ان سے تو کوئی سیکھ نہیں سکتا تو جن سے کوئی سیکھ رہا ہے تو یہ کیوں ان سے سیکھا جا رہا ہے؟ بالکل یہی علماء میں چاہے وہ اچھے ہو چاہے وہ برے کہ میں کہتی ہوں ہمارا جو طبقہ ہوتا ہے نا ہم علماء کا اللہ ہمیں بچائے لیکن ان میں یہ حسد کی یہ جلن کی توڑیاں خوبی پائی جاتی ہے کیونکہ یہ دین میں ہوتا ہے. عالم پر اوپر جا رہا ہے ادھر اس کو رش بھی ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں جلن بھی ہو جاتی ہے. یہ کیوں اتنا اوپر جا رہا ہے مشہور نہیں اور یہ مشہور ہو گیا. اللہ نہ کرے کبھی ہم بھی یہ سلسلہ ہے لیکن اس طبقے میں یہ موجود ہوتا ہے. وہ بات تو اتنا اس حسد میں آگے چلے جاتے ہیں. حسد آنا رش آنا اچھی علامت ہے کہ آپ کسی کے ساتھ آگے تو آپ خود کو بھی تو مزید معامل کر دیتے ہو کہ میری طرف زیادہ دین کی خدمت کروں. لیکن اگر یہ حسد اور جلن میں نے جو فیصلہ چلا گیا تو پھر یہ اس عالم کی توہین شروع کر دیتا ہے کہ پیچھے برا بلا شروع کر دیتا ہے. لوگ نظروں میں گرانا شروع کر دیتا ہے. یہ نئی دین لے کر آیا ہے یہ علماء کو نہیں مانتا یہ اولیاء کو نہیں مانتا اور یہ پیغمبروں کی بےعزتی کرتا ہے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اللہ نبی کریم فرماتے انہوں نے بھی یہی ضد کی کہ اللہ نے اسی پر کیوں قرآن نازل کیا. لیکن عام انسان تو یہ عالم بھی تو نہیں تھا عام خاندان میں بے شک خاندان نہیں کرا. اللہ فرماتے سنیے بغضب نظر تو یہ گھیر دیا غضب کے اوپر وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ہے عذاب کرنے والا جبل مغضوب علیہم ہو گئے. ایک یہ کہ ان کو جو خود آتا تھا ایک یہ کہ خود یہ جو ان کو آتا تھا وہ بیان نہیں کرتے تھے خود بھی بیان کو چھپاتے تھے اور جنہوں نے بیان کیا تو ان کے ساتھ انہوں نے دشمنی شروع کر دی. بالکل آج اگر ایک عالم خود بھی بیان نہیں کرتا اور دوسرا اس کا بھائی بیان کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ضد شروع کر دیتا ہے اس کی توہین شروع کر دیتا ہے. یہ ڈبل مغضوب علیہم تو کیا نا مغضوب علیہم کی قوم ہے وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ہے عذاب رسوا کرنے والا. غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کے رستے پر غصہ ہوا ہے جن پر وللضالین اور نہ حیران اور پریشان لوگوں کے رستے پر وللضالین اور نہ ہی گمراہوں کے رستے پر. اللہ ہمیں گمراہوں کے رستے سے بچانا کشمکش کے شکار لوگوں سے بچانا جو کہتے ہیں ہم کس کی مانے. ایک ملا ایک چیز بول رہا ہے تو دوسرا ملا دوسری بات کر رہا ہے. ایک عالم کہتا ہے کہ میں ٹھیک بیان کر رہا ہوں دوسرا عالم کہتا ہے کہ میں ٹھیک بیان کر رہا ہوں. تو اللہ ہم کس کی مانے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے رستے سے بچانا جو کہتے ہیں ہم کس کی مانے. دنیا میں بھی تو یہ دین میں بڑا اختلاف ہے. فرقے تو بندہ کس کی مانے. میں کہتی ہوں یہ اختلاف صرف دین میں ہی نہیں دنیا میں بھی ہے. تو دنیا میں تم کس کی مانتے ہو اپنے دل کی مانتے ہو اپنے تجربے کو دیکھتے ہو استخارے کرتے ہو سارا کچھ کرتے ہو تو بھائی دین میں بھی تم کرو نا جستجو جاری رکھو تلاش جاری رکھو سیدھے رستے کی جستجو لگن جاری رکھو تو تمہیں سیدھا رستہ مل جائے گا. تم سیدھے رستے کی لگن جاری
رکھو، سود جاری رکھو. جس کے آگے بیٹھو تو تم کو اللہ ذریعے ٹھیک ہے تو مجھے ان کے ساتھ جسل میں نے کہا تھا مجھے ان کے ساتھ ثابت قدم رکھنا، مضبوط رکھنا، میرے قدم جمانا. دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی گڑ خریدتا ہے نا بازار میں، چاول خریدتا ہے تو ایک کہتا ہے میرا گڑ اچھی ہے، دوسرا کہتا ہے میرے چاول اچھی ہے، دوسرا کہتے ہیں میرے چاول اچھی ہے. تو یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ میں چاول خریدتا ہی نہیں. دکاندار کہتے ہیں کہ میرے والے چاول اچھی ہے، یہ چاول لیتا ہی نہیں. ایک دکاندار کہتا ہے میرا والا گندم ٹھیک ہے، میرا آٹا ٹھیک ہے، میرا گڑ ٹھیک ہے. میں گڑ گندم آٹا کوئی چیز خریدتا ہے، یہ سب کو اختلاف ہے. میں کس سے لوں؟ مجھے تو اختلاف ہے. نہیں ایسے نہیں کرتا نا، کیونکہ پھر تو بھوکا مر جائے گا. لیکن اس کی روح بھوکی مر رہی ہے وہ خیر ہے، اس کے لیے غذا نہیں تلاش کرے گا. لیکن دنیا میں یہ غذا تلاش کرنے کے لیے کیا کیا طریقے نہیں کرتا. ایک دن ایک سے گڑ لے کر آئے گا، تھوڑی سی اس پہ چائے بنائے گا، ہاں یہ گڑ یہ اصلی نہیں تھا. دوسرے دن دوسرے سے لے کر آئے گا چاول. ایک دن تھوڑا ایک سے لے کر آئے گا، دوسرے دن دوسری بوری دوسری بوری سے ذرا مجھے آپ چاول دے دو، اس سے لے کر آئے گا، ہاں یہ والا چاول اچھا ہے، اب مجھے ایک چاول میں سے دے دو، من دے دو، 2 من دے دو، بوری دے دو، جو بھی اس میں دینا ہے. آٹا دکھا دو ذرا مجھے. تو چاول کو بھی ہاتھ میں ایسے سے کرتا ہے، آٹے کو پہچانے کے لیے بھی ہاتھ سے لیتا ہے ایسے سے کرتے کہ آٹا سوجی والا ہے بغیر سوجی کے کس طرح کا آٹا ہے، سفید چاہیے مجھے یا براؤن آٹا چاہیے، جو بھی. اس تو یہ اچھی طرح سے وہ کرتا ہے. آپ دیکھیے نا، لوگ کالج میں جب داخلہ لیتے ہیں نا، ایک کہتا ہے جی اپنی بیٹی کو صبح کالج میں داخلہ دیں گے دلوا دو. دوسرا کہتے ہیں میرا بیٹے کو پڑھانا ہی کیوں ہے، بیٹیاں تو بس دوسرے گھر سے بھی جائے گی، کیا اتنا پڑھانا، چھوڑو. دوسرا کہتے ہیں بس بیٹے کو ہی پڑھانا، سرکاری کالج میں داخلہ دلوا دو اس کو. چوتھا کہتے ہیں نہیں سائنس کالج میں. پانچواں کہتے ہیں نہیں ایگریکلچر کالج میں کروا دو، وہاں پر یہ اس طرح کچھ سیکھے، پریکٹیکل کچھ سیکھے. چوتھا کہتے ہیں نہیں اس والے میں. تو لوگ کہتے ہیں یہ عورت کہتی ہے، آدمی کہتے ہیں کہ بس میں اپنے بیٹے کو داخلہ نہیں دلواتی، لوگوں کا اتنا اختلاف ہے، اب میں کس کالج میں داخلہ دیتا ہوں. اس کے لیے کتنا تک وضو کیا جاتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہے، استخارے کیے جاتے ہیں، ختم کیے جاتے ہیں کہ نہیں جو ان کے دل کی مرضی ہوتی فلانی یونیورسٹی فلانا کالج اور فلانا ڈپارٹمنٹ میں نہ ہوگا. اس کے لیے کیا 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 جاتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ دعائیں منگائی جاتی ہے باقاعدہ لوگوں کہ یہاں داخلہ میں سے میرٹ کو میرا نام آ جائے. یہ کیا جاتا ہے. واحد دین اور قرآن ہے جو ہم چھوڑ دیتے کہ دیکھ نہیں جائے گی. علماء کا اخلاق ہے دیکھی جائے گی. اور پھر جو ہوتا ہے تو تیرے کو دیکھا نہیں جائے گا، تیرے قبر میں جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ پھر تم سے دیکھا نہیں جائے گا. یہ چھوڑ دو یہ بات، یہ تمہارا صرف بہانہ ہے دین سے منع ہونے کا کہ ہم کس کی مانیں. تم کس کی مانو؟ تم بیٹھو جو قرآن سکھا رہے، جو تم سے پیسے نہیں مانگا، جو تمہیں وقت دے رہا ہے، جو تمہارے ساتھ محنت کر رہا ہو. سب سے بڑی بات ہے کہ جس سے تم قرآن سیکھ بھی رہے ہو، جس کی باتوں کی تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہو، جس کو قرآن آتا ہو، جس سے تم سیکھ رہے ہو، جو تم سے پیسے نہ رہتا ہو اللہ کی رضا کے لیے. اور جو صحیح قرآن بیان کر رہا ہوں، صحیح عقیدے کے مطابق، صحیح اسلام کے عقیدے کے مطابق قرآن بیان کرو. شرکیات خرافات بدعات نہ بیان کرو، کتنی کہانیاں نہ بیان کرو، صاف صاف قرآن بیان کرو. اور اگر پھر بھی تم پھر بھی کہتے کہ کون سی ہے تو پھر ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہا کرو. ساتھ میں اللہ سے رو رو کر دعا مانگ کہ اللہ جو میری طرف لوگ آتے ہیں، جو میری طرف لے کر آنے والے لوگ اس کی رکھتا ہے تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ پہنچا دو. ایسا کر دو اللہ ہمیں دعا نہیں کے رکھتے میری بچانا. تو ہمارا سورہ فاتحہ آج ختم ہو گیا. سورہ فاتحہ کا مقصد تھا العبادۃ للہ وحدہ، یہ 3 حصوں میں تقسیم تھا. الحمد للہ رب العالمین، تمام خدائی تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. الرحمن الرحیم، آپ مہربانی کرنے والا، خاص مہربانی کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے روز قیامت کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تجھی سے مدد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم. اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط فرما دے ہمیں تیری عبادت پر، اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن کریم پر. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر احسان ہوا ہے تیرا جن پر، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کے راستے پر غصہ ہوا ہے جن پر، غضب ہوا ہے جن پر، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر. آمین. سنائیے.